الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا صريخ المستشرقين ومنتهى العائدين والمفرج عن المغلوبين والمربح عن المغلوبين ومجيب دعاء المضطرين ويا كاشف المكروب يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إليك أشكو ضعف قربتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره. اللهم أذهب عني الهم والحزن. اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلني عندك وليا واجعلني عندك زلفى وحسن مآب. جئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم خارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها. أنت ترحمني فارحمني برحمتك تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني
أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وأسألك تمام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك. يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والاکرام اس وقت اس مجلس میں قرآن پاک میں فخر ہوا ہے. یا مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کلام پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ یہ تیرا مقدس کلام ہے، اس کو پڑھنے کے بھی بڑے آداب ہیں، سننے کے بھی بڑے آداب ہیں. یا مولا کریم ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما. آئندہ صحیح پڑھنے کی صحیح سننے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اس قرآن پاک کا ثواب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا. یا اللہ ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے. یا اللہ اب اپنا یہ عمل سارا عمل پورے قرآن پاک کا عمل ہم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیں. یا مولا کریم آپ نے اپنے محبوب نبی کو جو بلند و بالا درجات دینے کا وعدہ فرمایا ہے. یا اللہ ہمارے اس عمل کی برکت سے اپنے محبوب کو وہ درجات عطا فرما. یا الہ العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس قرآن پاک کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ کی اولاد آپ کے تمام صحابہ آپ تابعین تبع تابعین ائمہ اربعہ محدثین مجتہدین مفسرین سیاستہ کے مصنفین درس نظامی کے مصنفین حضرات اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ امام اور جتنے اولیاء اللہ اس کائنات میں آئے ہیں اس جہاں میں آئے ہیں. یا الہ العالمین جنہوں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ جس نے تجھے راضی کرنے کا کام کیا ہے جس نے تجھے راضی کیا ہے تیری عبادت جس نے کی ہے یا اللہ جس نے تجھے وحدہ لا شریک مانا ہے اور پھر تیرے دین کی تبلیغ کی ہے یا اللہ وہ جو جہاں بھی ہو یا اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. سب کے درجات کو بلند سے بلندر فرما. یا الہ العالمین اس مجمع میں جتنے بھائی ایسے ہیں جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے جس کے گھر والے دنیا سے رخصت ہو گئے جس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا جس کی اولاد میں سے کوئی جو دنیا سے چلا گیا یا اللہ سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. سب کے درجات کو بلند سے بلندر فرما. یا مولا کریم ہم سب اس سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں. یا اللہ اپنے کلام کی برکت سے اپنے محبوب کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں بڑے سیاہکار ہیں ساری زندگی تجھے ناراض کرنے والے کام کیے ہیں. یا مولا کریم آپ نے ہمیشہ ہمیں مہلت دیے رکھی ہے. یا مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ مقدس مہینہ آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جس کی برکت سے ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما. حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کے
ماں و اولاد ددیال میں ددیال میں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند سے بلندر فرما۔ ہمارے یا اللہ پورے مجمع کے جتنے رشتے دار احباب دنیا سے چلے گئے یا اللہ تو سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ سب کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ سب کو جہنم سے بری کرنے کا فیصلہ فرما دے۔ یا مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، یا مولا کریم ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اگر کل قیامت کے دن آپ نے ہم سے سوال کر، بچوں نے سوال کر لیا، بچیوں نے سوال کر لیا، ماں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے سوال کر لیا، یا مولا کریم قسم خدا ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یا مولا کریم ہم مجرم ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت امت ہم مجرم ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارا یہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا یہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ان کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ بمباری ہو رہی ہے، روزانہ سینکڑوں شہید ہو رہے ہیں، پھر بھی روزے رکھ رہے ہیں، تراویح میں قرآن پڑھنے، اذان وقت پر دی جا رہی ہے۔ یا مولا کریم وہ تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے حال پہ رحم کر دے، یا مولا کریم ان کے حال پہ رحم کر دے، یا اللہ شہداء کی برکت سے ادھر ان کے حال میں رحم کرتے ہیں، یا اللہ ان کو فضل مبین عطا فرما دے، یا مولا کریم مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما دے، جذبہ ایمانی عطا فرما دے، جذبہ جہاد عطا فرما دے، جذبہ انسانیت عطا فرما دے، یا اللہ امت کے دل میں درد عطا فرما دے، یا اللہ پوری امت کو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا مولا کریم اپنی رحمت سے سب کے سے امت کے اندر غیرت عطا فرما دے، یا اللہ امت کے ہر فرد میں اتنا جذبہ عطا فرما، وہ چیز خریدنے سے پہلے پوچھیں دیکھیں کہ یہ چیز اسرائیل کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہی، یا اللہ جو چیزیں اسرائیل کی معیشت کو فائدہ پہنچاتی ہے یا اللہ ان چیزوں کی خرید و فروخت ہمیں بند کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا مولا کریم اپنی رحمت کے صدقے سے ہمیں یہ اسرائیلی مصنوعات کا دل و جان سے بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم نے بھی اس بارے میں ایک پمفلٹ شائع کیا ہوا ہے، یا اللہ ہمارے بھی اس عمل کو قبول فرما، مزید اخلاص کے ساتھ اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا مولا کریم یہ جتنے بھائی آئے ہیں ان میں جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی قالب کوئی دماغ کا مریض ہے، یا اللہ سب کی بیماریوں سے تو واقف ہے، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، قرآن پاک کی برکت سے شفا عطا فرما، اپنے محبوب کی برکت سے شفا عطا فرما، یا اللہ یہ جو ثنا خان تھے ان کی برکت سے یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس مجمع میں ہر شخص پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما، یا الہ العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جن حضرات نے خصوصی طور پر کہا ہے دعاؤں کے لیے یا مولا کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بھائی یوسف صاحب زمان صاحب یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا الہ العالمین کے جو معاملات ہیں سرداروں کے ساتھ یا اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، یا اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما، یا الہ العالمین اس مجمع میں ہر شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے یا اللہ سب کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ رزق کے دروازے کھول دے، یا الہ العالمین قرآن پاک کی برکت سے اس مجلس کی برکت سے یا الہ العالمین اپنے محبوب کی برکت سے سب کے اوپر رزق کے دروازے کھول دے، رزق کی دنیا دور فرما دے، یا اللہ جو بھائی بے گھر ہیں ان کو گھروں کی نعمت عطا فرما دے، یا اللہ جو اولادوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، یا اللہ اپنی آنکھوں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والا بنا دے، یا مولا کریم ہمیں اپنے دین کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ دین کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول پیدا فرما دے، یا اللہ کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں، ہماری ساری کی ساری کمی کوتاہی کو دور فرما دے، یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا الہ العالمین اس ادارے کی اور جتنے ادارے اس پورے زمین کے اوپر ہیں، جتنی مساجد
مساجد ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی ضروریات اپنی جناب سے پوری فرما۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ یا اللہ تو ان اداروں کی خود کی حفاظت فرما، یا اللہ ان اداروں کے لیے اپنی سخی بندوں کو منتخب فرما۔ یا الہ العالمین، ہم اس ادارے میں بچیوں کا جو مدرسہ ہے اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تقریباً 31 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ یا اللہ خزانہ غیب سے بندوبست فرما۔ یا اللہ ہم طلبا کے لیے مطبخ یہاں منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، خزانہ غیب سے بندوبست فرما۔ یا اللہ ہم 100 مرلے میں یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے نقشے کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا، مسجد کا کام شروع کرنا ہے۔ یا اللہ اس کے لیے خزانہ غیب سے بندوبست فرما۔ اساتذہ اکرام کے لیے مکانات تعمیر کرنا ہے، یا مولا کریم خزانہ غیب سے بندوبست فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ سے اپنی حاجت مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنی تمام حاجتیں یا اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب ضرورت مند ہیں، سب حاجت مند ہیں، یا اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائی آئے ہیں ان کے دلوں میں نیک تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، یا اللہ سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، اس مجمع میں جو بھائی ایسے ہیں جو حج پر جانا چاہتے ہیں، عمرے پر جانا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے خزانہ غیب سے بندوبست فرما۔ یا اللہ خزانہ غیب سے بندوبست فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، اور کا معظمہ کی حاضری نصیب فرما۔ یا مولا کریم بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بزرگ مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہیں قیام کرنے، یا اللہ ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے دوست احباب عمرے پر گئے ہوئے ہیں جو ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی طواف میں دعا کر رہا ہے، کوئی مدینہ منورہ کے اور مکہ معظمہ کے سفر میں دعا کر رہا ہے، کوئی مدینہ منورہ میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان مقدس لوگوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ مقدس لوگوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم گنہگار لوگوں کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے فرمانبردار بندوں میں شامل فرما۔ یا مولا کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا کام زیادہ سے زیادہ محنت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے اساتذہ اکرام ہیں، معلمات ہیں، ملازمین ہیں، سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مستجاب دعوات بنا۔ یا مولا کریم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان المبارک کی ہر رات میں فرشتے سزائیں دیتے ہیں، کوئی ہے اللہ سے مانگنے والا؟ یا اللہ ہم مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ یہ سارے مجمع دونوں ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلائے ہوئے ہیں، اگر آپ دیں تو بھی ہم آپ کے دل کے بہکاری ہیں، آپ اب نہ دیں تو بھی ہم آپ کے دل کے بہکاری ہیں۔ یا اللہ ہمارا ایمان یہی ہے، ہمارا جذبہ یہی ہے، جو کچھ ملتا ہے اسی در سے ملتا ہے، اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ یا مولا کریم اس عمل کی برکت سے یا اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بھی مانگے عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریف کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس مہنگائی نے سفید پوش لوگوں کی قبر توڑ دی۔ یا اللہ اس کے لیے آسانی عطا فرما۔ یا اللہ کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتے، اپنی رحمت کے صدقے سے سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ یا اللہ خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا مولا کریم تو
سورج خاک ہے، زمین و آسمان کے سب خزانے تیرے قبضے قدرت میں ہیں۔ یا مولا کریم سفید پوشوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ خاص طور پر جو مدارس دینیہ میں تیرے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کی بھی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین دوسرے غریب لوگ سب کو نظر آتے ہیں، لیکن جو تیرے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ یا مولا کریم ان کی ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا مولا کریم وہ اساتذہ اکرام ملازمین تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کی حال رسید فرما۔ یا اللہ تو ان کے حال پہ رحم فرما، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، رزق فراوانی کے ساتھ عطا فرما، وافر مقدار میں عطا فرما، بلا حساب کتاب سے عطا فرما، عزت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ اس طبقے کو کسی کے سامنے دست سوالی نہ بنا۔ یا الہ العالمین اپنی بارگاہ میں اس طبقے کو جھکنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ سے اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا کریم یہ جتنے بھائی آئے ہیں یا اللہ امتحان کو قبول فرما، یا اللہ امتحان کو قبول فرما۔ یا اللہ ان میں سے ہر شخص ضرورت مند ہے، پریشان ہے، یا مولا کریم ان کی ضرورتوں کو تو کر سکتا ہے، ان کی پریشانیوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔ یا مولا کریم سب کی ضروریات پوری فرما دے، سب کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس پورے مجمع کی نجات کا فیصلہ کر دے، یا اللہ اس پورے مجمع کے گھر والوں کی نجات کا فیصلہ کر دے، ان کی اولادوں کی نجات کا فیصلہ کر دے۔ یا اللہ ان ادارے کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے مبارک قدم اس ادارے میں لگے ہیں، یا اللہ اس کی برکت سے اس ادارے کی ہر ضرورت کو پورا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے فیض کو یا اللہ خوب عام فرما، عام فرما، دور دور تک یا اللہ اس ادارے کا فیض پہنچا۔ یا اللہ اس علاقے کے ارد گرد لوگوں میں اس ادارے کی محبت پیدا فرما، وہ اپنے بچوں کو اس ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، اپنی بچیوں کو اس ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ یا الہ العالمین چاروں اطراف میں یا اللہ اس ادارے کے فیض کو عام فرما دیجیے۔ یا مولا کریم جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بھی مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کا خادم بنا، دین کے اوپر چلنے والا بنا۔ یا الہ العالمین ہم میں سے ہر شخص کے گھر کو دین کا گہوارہ بنا دے۔ یا الہ العالمین ہر گھر کو دین کا گہوارہ بنا دے، ہر گھر کے اندر دین کو عام فرما دے، ہر گھر کے ہر فرد کے اندر اپنے دین کو عام فرما دے، دین کا جذبہ پیدا فرما دے، قرآن کا جذبہ پیدا فرما دے، علم کا جذبہ پیدا فرما دے، تبلیغ کا جذبہ پیدا فرما دے۔ یا مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہر شخص اپنی جو بھی کسی کے دل میں حاجت ہے اپنے اللہ سے مانگ لے اپنے دین میں۔ یا الہ العالمین یا اللہ یا رحمان یا صریح المستشرقین ومفتح العابدین والمفرج عن المحبوبین والمربح عن المحبوبین ومجیب دعاء المضطرین ویا کاشف المحبوب یا الہ العالمین ویا ارحم الراحمین۔ یا الہ العالمین مجمع میں جو بھائی ایسے ہیں جن کے بچے عالم بن رہے ہیں، یا اللہ ان کو پورا عالم بننے کی توفیق عطا فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جو بھائی ایسا ہے جس کا کاروبار نہیں چل رہا، یا اللہ تو خزانہ غیب سے کاروبار چلا دے، یا اللہ سب کی رزق کی کمیاں دور فرما دے۔ یا اللہ اس طریقے پر اب یہ آپ سے مانگ رہے ہیں، ہم سب آپ سے مانگ رہے ہیں، پورا مہینہ یا اللہ ہمیں شہری میں اسی طرح مانگنے کی توفیق عطا فرما، رب افطاری کے وقت اس طرح مانگنے کی توفیق عطا فرما۔
راتوں کو اس کے ذکر مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں فخر ہے، ہم تیرے در کے منگتے ہیں، بہکاری ہے، ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر۔ یا اللہ تو ہمارے فخر کو دور فرما، سب کے فخر کو دور فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔